بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کی حیا فوت ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آج میرا پاکستان ڈوب چکا، آج میرا کسان ڈوب چکا، آج بہت سے بچے یتیم اور مسکین ہو گئے، آج بہت سے بوڑھے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو در بدر ہو گئے ہیں، گھر ڈوب چکے، فصلیں کھڑی ہوئی ختم ہو چکی۔ لیکن اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، ہمارے سیاستدانوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، جاگیرداروں کی حیا ختم ہو گئی ہے، وڈیروں کی حیا ختم ہو گئی ہے، نوابزادوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں کی حیا ختم ہو چکی، گرمانیوں کی حیا ختم ہو چکی، وزیروں کی حیا ختم ہو چکی، مشیروں کی حیا ختم ہو چکی، قریشیوں کی حیا ختم ہو چکی، گیلانیوں کی حیا ختم ہو چکی۔ وہ کیسے؟ دیکھو میڈیا پہ آ کر یہ لوگ ہم جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ خدا کے بندو، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے انگریز 100 مربے 200 مربے بہت بڑی بڑی جاگیریں دے گئے، تمہاری یہ جاگیریں کس کام کی ہیں؟ تم اس ملک کے وزیر رہے ہو، مشیر رہے ہو، وزرائے اعظم اور صدور رہے ہو، پھر بھی ہم لوگوں کو کہتے ہو کہ فلاں علاقے میں ہے، امداد کی اپیل ہے، یہ حکومت کا اکاؤنٹ ہے، یہ فلاں کا اکاؤنٹ ہے، یہ فلاں کا اکاؤنٹ ہے، امداد کرو۔ تمہیں کہتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اگر تمہارے بچے ڈوب رہے ہوں، ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، ہوائی جہاز آ جاتے ہیں، میڈیا پہنچ جاتا ہے، فوج پہنچ جاتی ہے اور ریسکیو ٹیمیں فٹافٹ پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ تمہیں اپنے بچوں کی جان عزیز ہے، اپنی جان عزیز ہے، اپنے راج دلاروں کی جان آپ لوگوں کو عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سید القوم فی السفر خادم، کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، سفر میں بھی خادم، حضر میں بھی خادم، مصیبت میں بھی خادم، تکلیف میں بھی خادم، طوفان میں بھی خادم، آندھی میں بھی خادم، سیلاب میں بھی خادم، زلزلے میں بھی خادم۔ تو آپ لوگوں کی آنکھیں کب کھلنی ہیں؟ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ گیلانی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، گیلانی خاندان اگر چاہے تو 1 کروڑ گھر بنا کر دے سکتا ہے غریبوں کو۔ زرداری خاندان اگر چاہے 1 کروڑ 50 لاکھ غریبوں کو گھر بنا کر دے سکتا ہے۔ میاں خاندان اگر چاہے کئی کروڑ گھر بنا کر دے سکتا ہے، 2 مرلے کے، 3 مرلے کے۔ ان علاقوں میں خرچے کیا ہیں؟ قریشی خاندان جو کہتے ہوئے بھی حیا شرم نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کو کہ بھی ہم تو چوروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے امت ڈوب رہی ہے، رعایا ڈوب رہی ہے۔ ان ماؤں سے پوچھو جن کے 5 بچے رسی کا سہارا لے کر چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے، آؤ فغاں کرتے رہے، امداد کے لیے تمہارے راستے تکتے رہے، لیکن تم جلسوں میں، جلوسوں میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی صدارتوں اور وزارتوں میں، اپنے کھانے اور پینے میں لگے رہے۔ تم تو ان لوگوں کے پیشوا ہو، ان لوگوں کے
مسلح پر کھڑے ہونے والے، تخت پر کھڑے ہونے والے تاج پہن کر ان لوگوں کے نام کو بدنام نہ کرو جو کہتے تھے کہ فرات کے نزدیک ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آج تو میرا پورا آدھا پاکستان تباہ و برباد ہو گیا۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ، میں آج تقریر کر رہا ہوں، فلاں عالم تقریر کر رہا ہے، فلاں سیاستدان تقریر کر رہا ہے، فلاں وزیر و مشیر تقریر کر رہا ہے، فلاں ادارے کا سربراہ تقریر کر رہا ہے، اور یہ تقریریں اس وقت تک ہوں گی جب تک پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ جب خشک ہو جائے گا اصل کام تو میرے بھائیوں اور دوستوں امداد کا تب ہوگا جب تعمیر نو کرنے کا مرحلہ آئے گا۔ میڈیا بھی غائب، امدادی ادارے بھی غائب، جو این جی اوز اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر جو کام کر رہی ہیں، 1 لاکھ ادھر لگا رہی ہیں اور 1 لاکھ خود حرف کر رہی ہیں، تو وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ میں اپنے سیاستدانوں سے دست بدست کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سینکڑوں احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ کل قیامت کے دن مالداروں سے حساب کتاب ہوگا، اور اتنا لمبا حساب کتاب ہوگا کہ کئی سال لگ جائیں گے، اور جو غریب ہے وہ بغیر حساب کتاب کے اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے فوراً جائے گا۔ تو خدا را کچھ شرم اور حیا کرو۔ متوسط لوگ پس چکے ہیں، مہنگائی میں ختم ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی وہاں امدادی کام کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو نکال رہے ہیں، دستے شفقت ان کے سروں پر رکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ فضائی دورے کر کر، ہوائی دورے کر کر، اور لوگوں کو طفل تسلیاں دے کر، سیاسی بیان دے کر، اور حکومت کا مانگا ہوا قرض، آئی ایم ایف کا مانگا ہوا قرض، ان کی غلامی قبول کر کے قرض جو قرض لیا ہوا ہے وہ ان کو دے۔ اپنی تجوریاں کب کھولیں گے آپ لوگ؟ جب مر جاؤ گے حساب کتاب تو تم نے دینا ہے، تمہارے بیٹے تو عیاشیاں کریں گے، اولادیں تو عیاشیاں کریں گے۔ خود خدا کا خوف کرو، خود خدا کا خوف کرو، اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب میں نہیں کہتا میں تو غریب اور مسکین قسم کا مولوی ہوں، بڑے بڑے عالم بھی، نہ خالی سیاستدان کا نام نہیں، بڑے بڑے عالم بھی ایسے ہیں جن کے بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہیں فضول میں۔ ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے، المومن کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، فرمایا مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان کی آنکھ میں درد ہے تو پورے کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہے تو پورے کے پورے جسم میں درد ہے۔ معلوم ہوا اگر ایک مومن کو تکلیف ہے تو تمام مومنوں کو تکلیف ہونی چاہیے، تب میرا نبی گنبد خضرا میں خوش ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اعلان فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، تم تو مجھے کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کری کریں گے، زمین پہ فساد کریں گے، دھینگا مشتی کریں گے، زنا اور بدکاریاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آج دیکھو میرے بندے کیسے شیر و شکر ہو کر اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی علامت بن کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ کتنے خوش ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں میں اعلان کریں گے فلاں وزیر نے، فلاں وزیر اعظم نے، فلاں میاں نے، فلاں گیلانی نے، فلاں قریشی نے، فلاں زرداری نے، فلاں نواب نے، فلاں گرمانی نے، فلاں خان نے، فلاں وڈیرے نے، فلاں رائے نے، فلاں چودھری نے اپنے 100 مربع اعلان کر دیا، اپنے پلازوں کا اعلان کر دیا، اپنے اکاؤنٹس کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے وقف کر دیا،
तब अवाम को मालूम होगा कि ये हमारा असल लीडर है, असल खैर खां है। आप लोगों के दौरे खत्म नहीं होते, पीछे 10-10 गाड़ियां, पेट्रोल इतना महंगा है, क्या तुम्हारे बाप का पेट्रोल है? तुम्हारे दादे ने तुम्हें दिया है? ऐलान जो कर रहे हैं हमारे टैक्सों का पैसा है। अपना ऐलान करो। जब भी पाकिस्तान पर मुसीबत आती है, हमारे सियासतदान तिजोरियां भरते हैं, खजाने भरते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, असासे बजाय कम होने के बढ़ जाते हैं, अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अपने नौकरों के बैंक बैलेंस भर देते हैं, रिश्तेदारों के बैंक बैलेंस फुल हो जाते हैं। ये क्या इंसानियत है? 5-10 मरले का आपका घर हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल रही हो, और आप एमएलए हो, एमपीए हो, वजीर हो, मुशीर हो, आपकी इज्जत हो। खुदा के बंदो, क्या ये इज्जत कम है? क्या ये ओहदा कम है कि दुनिया में भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कब्र और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद करेंगे? तो जरा सोचें, समझें, कुछ उम्मत के लिए छोड़ के जाएं, तारीख के लिए छोड़ के जाएं। मैं अपने तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये पैगाम हर जगह पहुंचाए। हम वो लोग हैं, लाइक हो, शेर हो, फला हो, हमें जिसकी गर्ज नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से एक आयत भी हो, एक पैगाम हो, एक हुक्म हो, कोई भी ऐसी बात हो लोगों तक पहुंचाओ। मेरे भाई और दोस्तों, हमारा काम तो पहुंचाना है, तो मेरी बात को पहुंचाओ, ताकि हो सकता है किसी सियासतदान का ज़मीर जाग जाए, किसी वजीर का ज़मीर जाग जाए, किसी वडवडेरे का ज़मीर जाग जाए, और वो मिसाल बन जाए, लोग मिसाल दें, और उसकी वजह से अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, फरमाया कि जो नेकी की काम को इब्तिदा करता है, शुरू करता है, तो उसको, उस पर चलने वाले, करने वाले, वो उनका अजर सवाब उसको भी मिलता रहता है। तो मेरे सियासतदान भाइयों, वडवडेरों, आपने 50-60 साल इस मुल्क को लूटा है। आपने 50-60 साल जो लूटा है, सारा का सारा लूटा हुआ माल लोगों पर वक्फ कर दो। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे, और इसी बात पे उम्मीद रखता हूँ कि आपकी कब्र और आखिरत में इज्जत अफजाई होगी। सारे का सारा माल वक्फ करो, और वो माल रखो जो जिसका आप कब्र और आखिरत में हिसाब दे सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।